حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد محمد معجل فرج وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے. اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چاہنے والوں میں سے قرار فرمایا ہے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں قرار فرمائی ہے، اس فرش عزا پہ بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں ان کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، ہمارے مرحومین کی قبور کو ان کی نورانیت سے منور فرمائے، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے آواز بلند درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد عاجل فرج. پروردگار عالم نے اپنے لطف و کرم سے تمام مخلوقات کو خلق فرمایا ہے، اور تمام مخلوقات کو کسی نہ کسی درجے میں خلق فرمایا ہے. یعنی اگر خدا کو ایسی مخلوق خلق کرنی ہو کہ جس کے اندر سارے کمالات موجود ہوں، کوئی بھی چیز کم نہ ہو، اور بغیر امتحانات کے اس کو یہ سب کچھ مل جائے، تو خدا متعال نے خلق کر دیا. اس کو فرشتے کہتے ہیں. خدا متعال ایسی مخلوق خلق کرے جس کے اندر کوئی کمال نہ ہو، کوئی کمال نہ ہو، امتحان بھی نہ ہو، جہاں پر ہو وہیں پہ خلق ہو، اس میں کوئی ترقی بھی نہ ہو، ایسی بھی مخلوق خلق کی ہے. اس کو ہم جمادات کہتے ہیں، پتھر جس طرح سے ہم تعبیر کرتے ہیں. ایسی بھی مخلوق خلق کر سکتا تھا کہ جو ترقی تو کرے، زیادہ ترقی نہیں کر سکتا، بہت آگے نہیں جا سکتا، ایسی بھی خلق کی. پھر کیا ایسی مخلوق خلق کر سکتا تھا کہ جو ترقی کرنا چاہے تو بہت ترقی کرے، نہ کرنا چاہے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے. ایسی کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا. وہ ہم انسان ہیں. جو بھی مخلوق خلق ہو سکتی ہے خدا نے خلق کر دی ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے خلقت کے اندر. جو بھی مخلوق خلق ہو سکتی ہے. بس اگر آپ کے ذہن میں ایک مخلوق آئے کہ کیا کوئی ایسی مخلوق خلق ہو سکتی ہے، عقلاً ممکن ہو، اس کا مطلب ہے خدا خلق کر چکا ہے، کر چکا ہے. اسی طرح ہم انسان ہیں. ایسی مخلوق ہو سکتی ہے جس کے اندر کمالات حاصل کرنے کا امکان ہو، پستیوں میں جانے کا بھی امکان ہو، امتحان دے اوپر جائے، امتحان میں ناکام ہو جائے نیچے چلی جائے. ایسی مخلوق ہو سکتی تھی، بالکل ہو سکتی تھی. وہ انسان ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اور میرے پاس دو قسم کی سیڑھیاں ہونی چاہیے. دو قسم کے ذریعے ہونے چاہیے میرے اور آپ کے پاس. ایک وہ ذریعہ ہونا چاہیے جس سے میں اور آپ کمال حاصل کر سکیں، چونکہ ہم اوپر جا سکتے ہیں. ایک کوئی ایسا ذریعہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی انسان کمال نہ حاصل کرنا چاہے تو پھر اس ذریعے سے وہ نیچے جائے گا، اس ذریعے سے نیچے چلا جائے گا، کیونکہ دونوں دروازوں کو خدا نے کھلا رکھا ہوا ہے. جس چیز سے فرق ہوگا وہ امتحان ہوگا. بس وہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی دنیا میں خدا نے امتحان کیوں رکھے ہیں،
اگر بغیر امتحان کے ہوتا تو کیسا ہوتا؟ کچھ مخلوقات ہیں ان کا کوئی امتحان نہیں ہوتا، بظاہر تو ایسے ہی کہ ان کا کوئی امتحان نہیں ہوتا، لیکن انسان ایسا نہیں ہے، اس کا امتحان ہوگا، چاہے گا تو اوپر جائے گا، نہیں چاہے گا تو نیچے جائے گا۔ تو امتحان ہماری خلقت کا حصہ ہے، ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے، ہماری وجود ایسا وجود ہے، اس کے اندر امتحان ہوگا۔ اچھا، اب یہ جو امتحان ہے یہ کن چیزوں میں ہوگا؟ تو ایک مثال میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یہ جو پڑھانے والا ہوتا ہے، ٹیچر ہوتا ہے، ایک وہ ٹیچر ہوتا ہے جو روٹین میں ایسی معمول میں پڑھا رہا ہوتا ہے، اور ایک وہ ٹیچر ہوتا ہے جو معمولی ٹیچر نہیں ہوتا، اپنے کام کا ماہر ہوتا ہے، ہر چیز سوچ سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم ایک زمانے میں میتھمیٹکس پڑھا کرتے تھے، اور وہ جو ٹیچر تھے وہ اپنے فن کے استاد سمجھے جاتے تھے، ماہر ترین آدمی۔ تو وہ ہفتے میں صرف 2 گھنٹے کلاس لیتے تھے، ہفتے میں صرف 2 گھنٹے کلاس ہوتی تھی، تو ایک دن کلاس ہو گئی 2 گھنٹے، اب اگلے ہفتے ہوگی۔ تو جو 2 گھنٹے کلاس لیتے تھے وہ ایسی عجیب و غریب کلاس لیتے تھے کہ مثلاً کلاس کے آخر تک آتے آتے جو ایگزامز، وہ جو کوشچنز دیتے تھے اس میں وہ اگلے لیکچر کے لیے ہم لوگ کو مینٹلی پریپیئر کرتے تھے۔ تو ان کی جو ایکسرسائزز ہوتی تھیں وہ بھی نوٹ کرنی پڑتی تھیں اچھے طریقے سے کہ اس کا اگلے لیکچر سے لنک ہوتا تھا، اگر آپ نے ایکسرسائز اچھی نہیں کی اگلا لیکچر مس ہو جائے گا۔ پھر جب یہ ٹیچر امتحان لیتا ہوگا تو کیسا لیتا ہوگا؟ جو ٹیچر اتنا ہوشیار آدمی ہے، اتنا کمال کا آدمی ہے، اس کا امتحان بھی ایسا ہوتا تھا کہ اس نے جو کچھ پڑھایا ہے وہ سب سے لے گا۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ مثال کے طور پر کوئی اسٹوڈنٹ گیس کر کے اس کا پیپر دے دے، اچھا ٹیچر ایسا نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کو پھر اچھے طریقے سے پڑھنا پڑے گا۔ پھر اگر امتحان لینے والا خدا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ خدا امتحان لے تو کیا ہوگا؟ اچھا ٹیچر امتحان لیتا ہے نا تو جو کچھ پڑھایا ہے سب پڑھنا پڑتا ہے، وہ ٹٹول کے دیکھ لیتا ہے اسٹوڈنٹ کے اندر کہ اس کو کیا آیا ہے میں نے جو کچھ پڑھایا ہے۔ اگر خدا ہمارا امتحان لے گا تو یہ سمجھ لو کہ اب تو کچھ نہیں چھوڑے گا، ہمارے وجود کے اندر جو کچھ ہے امتحان ایسا سخت لے گا کہ کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اچھا وہ سامنے نہ بھی آتا تو جانتا تھا، امتحان اس لیے نہیں لے رہا کہ اس کو نہیں پتا تو وہ جاننا چاہتا ہے۔ دنیا کا ٹیچر تو اس لیے امتحان لیتا ہے نا کہ بھئی اس کو تو پتہ نہیں کہ اندر کیا ہے، تو امتحان لیتا ہے تاکہ پتہ چلے۔ نہیں، وہ تو خدا تو ایسا ممتحن ہے جس کو سب کچھ پتہ ہے پہلے سے، وہ تو یہ ثابت کرنے کے لیے لے رہا ہے، تو پوری مہارت سے لے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے اور میرے وجود کے اندر اتنی سی بھی کوئی کمزوری رہ گئی ہے، یہ ہمارے نتیجے کے اوپر ریفلیکٹ ہو جائے گی۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے نا، دنیا کے اندر ہم لوگوں نے سلیبس کا فرض کر لیجئے 80% پڑھا ہے، اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے 80% پڑھ لیا ہے تو 100% مارکس نکال سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 80% پڑھنا بھی کافی ہے، خدا کے امتحان میں ایسا نہیں ہے۔ اگر 20% کمزوری ہے، یہ 20% کمزوری رزلٹ کے اوپر نظر آ جائے گی، اس کو ہم لوگ چھپا نہیں پائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جتنا عرصہ میں اور آپ یہاں پر ہیں 100% اپنی طاقت اور توانائی استعمال نہیں کی، کہیں نہ کہیں رزلٹ خراب ہوگا، کہیں نہ کہیں رزلٹ خراب ہوگا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ نہیں چلو میں 1-2 سبجیکٹس چھوڑ دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک نہیں ہوگا، اس کو آپ کو امتحان سے گزارنا پڑے گا۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم پورے نظام کو اچھی طرح سمجھ لیں، پورے نظام کو اچھی طرح سمجھ لیں، تاکہ جب پورے نظام کو ہم سمجھے ہوئے ہوں گے تو ایک ایک چیز ہماری گرفت میں ہوگی، ہمیں پتہ ہوگا بھائی کرنا کیا ہے یہاں پر۔ تو کل آپ کی خدمت میں پورے نظام کی فہم کی خاطر ہدف کو بیان کیا کہ بھئی یہ جو ہدف ہے یہ کیا ہے۔ ہدف ہمارا تزکیہ نفس ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور یہ بہت بڑی فیکلٹی ہے، پوری اس کی کہانی داستان لب لباب یہ تھا کہ بھئی اپنی برائیوں کو ختم کرنا ہے، اپنی اچھائیوں کو آگے بڑھانا ہے۔ معاشرے کے لیے ہدف کیا ہے؟ معاشرے کی ہدف یہ ہے کہ ظلم خدا کو پسند نہیں ہے، ظلم پسند نہیں ہے۔
ہر وہ چیز جو کہیں سے بھی ظلم لائے یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ بت پرستی کیوں پسند نہیں ہے؟ بت پرستی اس لیے پسند نہیں ہے کہ یہ بت پرستی انسانوں کو دوسرے انسانوں کا غلام بنا دیتی ہے، اور خدا کو یہ ظلم پسند نہیں ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو اپنا غلام بنائے۔ خدا کو ظلم پسند نہیں۔ اچھا، خدا کو ظلم کیوں پسند نہیں ہے؟ اس خاطر کہ یہ جو ظلم ہوتا ہے یہ تزکیہ نفس کے راستے میں رکاوٹ بناتا ہے۔ وہ چاہتا ہے عدل ہو، ہر طرف عدل و انصاف ہو تاکہ لوگ تزکیہ نفس کر سکیں۔ کل اس میں بات ہوئی بھئی اس میں رکاوٹ کیا ہے ہم انسانوں کے لیے، تو ایک رکاوٹ آپ کی خدمت میں کل تفصیل سے عرض ہوئی۔ ہم انسانوں کے اندر جو فی الحال فی زمانہ بہت بڑی ایک مشکل آ گئی ہے، اور اس کو میں بھی اور عرض کرنے کی کوشش کروں گا مختلف حوالوں سے، وہ یہ کہ ہماری کنسنٹریشن ختم ہو گئی ہے۔ ایک چیز کے اوپر توجہ کے ساتھ رہنا، توجہ کے ساتھ اس کے اوپر محنت کرنا، اس کی صلاحیت ہم میں کم ہو گئی ہے۔ اب میں دیکھیں ایک دو مثالیں آپ کی دنیاوی عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد عاجل فرجہم۔ اچھا فرض فرمائیے اب یہ جیسے مجلس ہو رہی ہے، آپ لوگ پورے انہماک سے سن رہے ہیں اسے، اب یہاں پہ اگر کوئی ایک آدمی کھڑے ہو کر ادھر تک جائے تو سب لوگ کیا کریں گے؟ اس کو دیکھیں گے۔ اچھا، یہ جو اپنے گھروں سے نکل کے یہاں تک آئے تھے اس بندے کو دیکھنے کے لیے آئے تھے؟ نہیں۔ تو کیوں دیکھ رہے ہیں پھر؟ اتنا کنٹرول نہیں ہے، اتنا کنٹرول نہیں ہے۔ تھوڑی سی بھی کوئی چیز ہوتی ہے کنٹرول ہاتھ سے نکل جاتا ہے، کنٹرول ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اچھا پھر اچانک ان کو یاد آتا ہے کہ نہیں یہ تو غلط ہو گیا، ہمیں وہاں نہیں دیکھنا تھا، ہمیں وہاں نہیں دیکھنا۔ البتہ اس میں بہت سارے نیچرل، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں انسٹنکٹس بھی آپ کے انوالو ہوتے ہیں، آپ کی ذات کے اندر جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ بھی انوالو ہوتی ہیں۔ مثلا خود بخود انسان سوچتا ہے پتہ نہیں کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے، دیکھ لوں کیا ہو رہا ہے۔ اس میں لالچ بھی انوالو ہوتی ہے، کوئی فائدے کی بات تو نہیں ہے، دیکھ لوں شاید کچھ ہو رہا ہے، صحیح۔ لیکن تھوڑی سی دیر میں اس کو یاد آ جانا چاہیے کہ بھئی اس کو دیکھنے کے لیے میں یہاں نہیں آیا تھا، میں کسی اور کام سے آیا تھا۔ ایگزیکٹلی یہی دنیا میں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ہمیں خدا نے بھیجا تھا تزکیہ نفس کے لیے، ہم دنیا میں لگ جاتے ہیں دنیا کو دیکھنے میں۔ خوش نصیب وہ ہوتا ہے جس کو جلدی یاد آ جائے کہ اس کام کے لیے یہاں نہیں آیا تھا، کسی اور کام سے آیا تھا۔ خوش نصیب وہ ہے۔ اور جو ہم جیسے لوگ بولنے والے ہیں، ہم لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ذکر کرو، بار بار ذکر کرو، ذکر مومنوں کو پہنچاتا ہے۔ لوگوں کو صرف کام ہے، اس ذکر کا فائدہ ہوتا ہے، اب یاد رہتا ہے، بتانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ آیت ہے، اس کا ہدف ہے، اس کا مقصد ہے۔ میں بہت تیزی سے ان کو آپ کی خدمت میں فرق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ڈسٹنگوش چاہ رہا ہوں، ہماری زندگی کچھ تقاضے ہیں۔ بھئی مثال کے طور پر سردی کا موسم ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں نے مثلا جیکٹس اور سویٹر پہنی ہوئی ہے۔ یہ جو جیکٹس اور سویٹرز آپ نے پہنے ہوئے ہیں، یہ زندگی کا مقصد ہے کیا؟ تو بھئی کیوں پہنے پھر؟ یہ زندگی کا تقاضا ہے۔ سردی کا موسم ہے، نہیں پہنیں گے تو سردی لگ جائے گی، بیمار پڑ جائیں گے۔ یہ زندگی کا ہدف ہے کیا؟ یہ زندگی کا ہدف نہیں ہے، زندگی گزارنے کا تقاضا ہے۔ اگر اس موسم میں نہیں ہوتے، گرمی میں ہوتے تو نہیں پہنتے، ٹھیک ہے؟ تو مثلا ہم یہاں زندگی گزارتے ہیں، صبح کو ناشتہ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، یہ زندگی کا ہدف ہے؟ نہیں، ہدف تھوڑی ہے، یہ تو تقاضا ہے۔ جب اللہ نے ہمیں جسم دیا ہے، اس جسم کے اندر ایسا نظام بنایا کہ بار بار اس کو ریفل کرنا پڑتا ہے، ریفل کرتے ہیں، نئی چیزیں ملتی ہیں، تو اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں کھانا بھی کھانا پڑے گا۔ تو یہ زندگی کا ہدف ہے؟ نہیں، یہ تقاضا ہے۔ میں آپ سے ایک درخواست کروں گا، اپنی زندگی میں ڈھونڈیے گا ہدف کون سا ہے، تقاضا کون سا ہے۔ پھر ایک اور سوال کیجئے گا، میں کس کو کتنا وقت دے رہا ہوں، کس کو کتنی اہمیت دے رہا ہوں۔ جو اصل کام ہے وہ ہدف کون سا ہے یہاں پہ؟ بھئی میں گھر بناؤں گا، بھی بچوں کے ساتھ رہوں گا، کھاؤں گا، پیوں گا، جاب کروں گا، بزنس کروں گا، آنا جانا، یہ ہدف ہے؟ یہ سب تقاضے ہیں۔
انہی کے درمیان میں ہدف نے پورا ہونا ہے. اچھا یہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں خدایا 12 مہینوں میں سے 10 مہینے تقاضوں پہ محنت کروں گا، 2 مہینے ہدف پہ کام کروں گا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. یا میں کہوں خدایا 60 سال کی عمر تک تقاضوں پہ کام کروں گا، 60 سال کے بعد ہدف پہ کام کروں گا، یہ ممکن نہیں ہے. یا کوئی یہ کہے نہیں ایسا ہے کہ میں دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، میں غاروں میں جا رہا ہوں، میں جنگلوں میں جا رہا ہوں، میں پہلے ہدف پہ کام کروں گا پھر دیکھوں گا تقاضا کوئی ہے یا نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ ہدف اور تقاضے کی جنگ ساتھ ساتھ رہے گی، ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. خدا کے رسول نے ہمیں یہ سکھایا، انہوں نے ہمیں یہ سمجھایا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. تو ہماری سب سے بڑی مشکل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اب اس کو تھوڑا سا اور بڑھاتے ہیں. بعض لوگوں کے اندر شاید کنسنٹریشن ہو. پہلا مسئلہ تو میں نہیں عرض کرتے کنسنٹریٹ نہیں کرتے، دوسرا مسئلہ عرض کر رہا ہوں شاید کنسنٹریشن ہو. پھر ایک اور مشکل آتی ہے، ان کا کانسیپٹ کلیئر ہے کیا؟ کانسیپٹ کلیئر ہے کیا؟ کانسیپٹ کلیئر ہونا کیا مطلب ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی پوری توجہ سے ڈرائیونگ کر رہا ہے لیکن منزل پہ پھر بھی نہیں پہنچ رہا ہے. کیوں؟ پوچھنا پڑے گا تمہیں راستہ پتہ ہے کیا؟ راستہ پتہ ہے؟ توجہ سے تو ڈرائیونگ کر رہا ہے، ڈرائیونگ کے سارے اصولوں کا خیال بھی کر رہا ہے. ساری مشکل یہ ہے کہ بھائی راستہ پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے. اب ایک آدمی کہہ رہا ہے بھائی کہ میں ساری چیزوں کو پوری توجہ سے کر رہا ہوں پھر کیوں نہیں پہنچ رہا ہوں. تو پوچھنا پڑے گا بھائی تمہاری کانسیپٹس کلیئر ہیں؟ تمہیں پتہ ہے تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے تزکیہ نفس ہوتا کیسے ہے؟ تمہیں پتہ ہے تزکیہ نفس کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ سب پتہ ہے؟ اگر پتہ ہے تو تمہاری محنت رنگ لائے گی. لیکن اگر تمہیں نہیں پتہ، تم پوری توجہ سے 10 گھنٹے چلتے رہو، شاید 2 کلومیٹر کی بعد جگہ ہوگی وہاں بھی نہیں پہنچو گے، کیا پتہ کہاں چلے جاؤ گے. تو دوسری پرابلم جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ بھائی تصور کو، جو کچھ واقعیت ہے اسے کلیئر کرو اپنے لیے. اب ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دین کو پڑھا نہیں ہے، دین کو صرف سنا ہے. اب دین کو سننے میں مشکل کیا ہے؟ بھائی میں یہاں پر دوسرا دن ہے آج پڑھنے کے لیے، آج میں نے دوسرے دن یہاں پڑھا، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن کوئی اور بندہ آئے گا، اس کا موضوع ممکن ہے کوئی اور ہوگا. تو جو 4 دن میں اس موضوع کے بارے میں تھا میں نے کہہ دیا، ممکن ہے 5ویں دن سے جو تشریف لائے مجھ سے 10 گنا زیادہ بہتر ہوں، لیکن موضوع کچھ اور ہو، موضوع کچھ اور ہو. تو ابھی یہ جو آپ نے سنا 4 دن، ممکن ہے ابھی تو آپ نے 10% سنا ہو. تو خود بخود آپ کو ایک عادت ڈالنی پڑے گی، وہی کہ جو موضوع امپورٹنٹ ہیں، جو موضوع اہم ہیں، انہیں کچھ پڑھنے کی بھی تو کوشش کریں. آپ کے سامنے ایک کتاب ہو، ایک نظام ہو، ممکن آپ مجھ سے کہیں بھائی کون سی کتاب پڑھیں، تو چلیے میں آپ کو 2 چیزیں بتا دیتا ہوں پڑھنے کے لیے. آپ میں سے کچھ لوگوں نے پہلے سے پڑھا ہوا ہوگا، جنہوں نے نہیں پڑھا ہوگا اللہ مجھے اور ان سب کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. ایک کتاب دیکھ لیجئے گا معراج السعادہ نام کر کے، انتہائی نفیس کتاب. اردو ترجمہ تھوڑا سا مشکل ہوا ہے لیکن کتاب انتہائی نفیس کتاب ہے. میرا نہیں خیال کوئی بھی عارف ایسا گزرا ہوگا ان ادوار میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جو اس کتاب کو ریکمینڈ نہ کرتا ہو. آیت اللہ بہجت جیسے آدمی سے کوئی پوچھتا تھا کہ آقا صاحب ہمارے لیے کوئی راستہ بتائیں جس پہ ہم چل کے مثلا تزکیہ نفس کریں، تو وہ کہتے تھے کہ معراج السعادہ روزانہ آدھا صفحہ پڑھ کے عمل کر لو. اس کتاب کے پیچھے جو آج کل چھپتی ہیں تو ان کا یہ ریکمنڈیشن لکھی ہوئی ہے کہ آدھا صفحہ روزانہ معراج السعادہ پڑھ لو، اس پر عمل کر لو. میں نے جو نسخہ بتانا ہے وہ یہی ہے، یہ کام کرو. تو یہ بہت اچھی کتاب ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے، اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیجئے. ایک ایک صفحہ کر کے پڑھتے رہیے، سال بھر میں پوری ہو جائے گی. 400-500 صفحے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، کتنے ہوں گے اس کے اندر اردو کا جو پرنٹ ہوگا. تو اگر روزانہ ایک صفحہ بھی پڑھا تو سال بھر میں پوری ہو جائے گی. بہت اچھی نفیس کتاب ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر امام خمینی نے جو 40 حدیثیں انہوں نے تشریح کی تھیں، وہ بہت نفیس کتاب ہے، بہت نفیس کتاب ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ کتاب بھی ایسی کتاب ہے کہ جو میرے اور آپ کے لیے اس معاملے کے اندر بڑی خوبصورت تشریح کرتی ہے. تو دوسری جو پرابلم ہمارے سامنے ہے وہ مفہوم کا واضح نہ ہونا ہے. مفہوم واضح ہونا چاہیے. بس پہلے مرحلے میں توجہ ہونی چاہیے،
دوسرے مرحلے میں توجہ کے ساتھ مفہوم کا واضح ہونا ضروری ہے۔ اب میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا چونکہ ہمیں 4 دن کے اندر اندر اس کو اختتام پذیر کرنا ہے اور کچھ موجودہ زمانے کی مشکلات کے اعتبار سے بھی عرض کرنا ہے۔ تو یہ 2 پرابلم آپ کے ذہن میں رہے۔ اب میں ایک اور انتہائی بنیادی مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آپ نے انسانوں میں متوازن انسان دیکھے ہیں، مثلا آپ اور میں کسی حد تک بیلنسڈ انسان ہیں۔ اچھا انسان اگر غیر متوازن ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بس خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کسی کا دماغی توازن، اردو میں بڑا اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں، دماغی توازن خراب ہو گیا، صحیح، کسی انسان کا دماغ کا بیلنس خراب ہو جائے تو کیا ہونے لگتا ہے؟ تو مثال کے طور پہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ اس کو ڈرنا چاہیے یہ نہیں ڈرتا، مثلا کوئی خطرہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ خطرہ ہے۔ اچھا جہاں پہ خطرہ نہیں ہے اس کو بیچارے کو لگنے لگتا ہے جیسے خطرہ ہے۔ جن کا دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے وہ بعض اوقات بیٹھے بیٹھے ڈرنے لگتے ہیں۔ اچھا اس سے پوچھو بھئی کیوں ڈر رہے ہو؟ اچانک اسے خوف آنے لگتا ہے۔ کسی چیز سے ڈر لینا چاہیے تھا، مثلا کہیں پہ آگ لگی ہوئی ہے اسے دور ہونا چاہیے، بجائے دور ہونا چاہیے اور نزدیک چلے جائے گا۔ تو جس کا دماغی توازن خراب ہوتا ہے اس کا یہ ان پٹ آؤٹ پٹ جو ہے وہ اور یہ بیلنس جو ہے یہ خراب ہونے لگتا ہے۔ خدا نے ہمارے اندر بڑا اچھا توازن رکھا ہوا ہے اور اس نے بہت ساری ہمارے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں جس سے ہماری بہت سارے خطرات دور ہوتے رہتے ہیں۔ میں جلدی مثالیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ کبھی شاید آپ کو یہ لگے، کبھی آپ کے جسم میں کہیں پہ درد ہو رہا ہو، شاید آپ کو یہ لگے کہ بھئی یہ درد بہت غلط چیز ہے۔ درد ہوتا ہے تو اذیت ہوتی ہے، تو آپ کے ذہن میں شاید کبھی آئے کہ یہ درد بہت غلط چیز ہے، یہ درد نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ یقین فرمائیے یہ درد اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر یہ درد نہیں ہوتا، ہم انسانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہماری ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوا۔ میڈیکل سائنسز کے اندر کچھ ایسے انسان ہیں جن کے اندر درد نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، ان کی زندگی عذاب ہوئی ہوئی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا بیچاروں کو کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو مثلا ایک بچے کے بارے میں نے پڑھا، پشاور کے نزدیک کوئی بچہ تھا، ان ڈاکٹرز کو مل گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ بچہ جا رہا تھا پہاڑی کے اوپر، اس کا پاؤں ٹوٹ گیا، گھر پہنچنے تک اسے پتہ ہی نہیں چلا، پتہ نہیں کتنا خون بہہ گیا اس کے پاؤں میں سے، درد نہیں ہو رہا اسے، صحیح ہے۔ تو خدا نے جذبے رکھے ہیں بہت اچھے، بہت کارآمد، جو ہمیں بعض اوقات سخت بھی لگتے ہیں۔ مثلا بھوک جو انسان کو لگتی ہے یہ اچھا جذبہ ہے یا برا جذبہ ہے؟ کیوں اچھا ہے؟ اس کا کیا کام ہے؟ یہ بتا دیتا ہے کہ بھائی تمہارے فیول کی لائٹ جل گئی ہے، تمہاری گاڑی میں فیول ختم ہونے والا ہے، تھوڑی دیر ایسے ہی چلے گاڑی کھڑی ہو جائے گی۔ آپ کو دیکھیں کبھی چکر آ جاتا ہے انسان کو، کبھی چکر آتا ہے انسان کو، چکر آتا ہے زمین پہ گر جاتا ہے، یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ بہت اچھا ہے، ورنہ دماغ پھٹ جائے گا، ورنہ انسان مر بھی سکتا ہے۔ یہ تو چکر آ کے زمین پہ گرتا ہے تاکہ یہ بتائے کہ تمہارے دماغ میں خون صحیح نہیں جا رہا، اب تم نیچے گر جاؤ تاکہ تمہارے دماغ تک خون صحیح پہنچ جائے۔ ہر چیز میں خدا نے بہتری رکھی ہے، لیکن صرف ایک مشکل ہے، جو خدا نے رکھے ہیں یہ تو بہت اچھے ہیں، اگر کوئی اس کو مس یوز کرنے پہ آ جائے پھر بہت برا ہے، صحیح ہے۔ یہ مثالوں میں مس یوز کوئی کیا کر پائے گا، لیکن میں اور مثالیں دوں گا۔ خدا نے ہمیں بھوک دی ہے تاکہ پیٹ بھر جائے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ بھئی باڈی ختم نہ ہو جائے۔ اچھا اگر کوئی کھانا کھانے کو ہدف بنا لے، اب بہت برا ہو گیا، اس کو ہم کہتے ہیں لذت پرستی۔ خدا نے ہمارے وجود کو ایسا رکھا ہے کہ ہماری جو بنی نوع انسان ہے یہ بڑھے آگے، اور اگر کوئی انسان اسی لذت پرستی کو زندگی کا ہدف بنا لے پھر اس معاملے کو ہم لالچ تعبیر کرتے ہیں، اس کو ہم لالچ تعبیر کرتے ہیں۔ کوئی انسان آتا ہے، خدا نے یہ حس رکھی، یہ جذبہ رکھا تھا اچھے ہدف کے لیے، وہ اس پیچھے چلتا ہے، اب مصیبت شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں خود بھوک رکھی تم اپنے جسم لو، باڈی ختم ہو جائے،
کوئی لالچ پیچھے پڑ جائے، لالچ غذا کی لذت، لالچ مصیبت کے لیے. ایک اور بھی، آپ پہ بیٹھے کوئی دشمنی، کوئی مشکل سختی آپ پر آئی تو اللہ نے ایک جذبہ رکھا ہے جس کا خوف ہے. خوف ایک جذبہ. آپ جیسے نے آپ کو خوف میں دیکھیں، آپ ایکشن دیں. اگر آپ کے اندر یہ خوف کا احساس نہ ہو، آپ بہت ساری مصیبتوں میں پڑ جائیں گے اور مر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اس نے خوف کا احساس رکھا. لیکن اگر کسی کی خوف بڑھ جائے تو کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑے اہداف سے پیچھے. اب میں نے آپ میں چند لے کر ہدف سے ٹکرانے والے بڑے جذبے بیان کیے ہیں. ہدف سے ٹکرانے والے دو بڑے جذبے ہیں. انسان کو انسانی اہداف کا کمال حاصل کرنا ہے، اس کو ان دو جذبوں سے ٹکرانا پڑے گا. جذبے کیا ہیں؟ ایک لالچ ہے اور ایک خوف. یہ دو شیطان کے نفس کمزوری کے، شیطان کے یہ مصیبتیں ہیں. ایک لالچ ہے اور ایک خوف. کسی کے اعوذ باللہ لالچ اور خوف فاصل نہیں آتا. ایک دو مثالیں میں عرض کرتا ہوں. بھیجے گا کے اندر ہوتا ہے ظالم پر ہو جاتا ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ ظالم طاقتور ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ جو ظالم طاقتور ہو جاتے ہیں تو یہ انسان کو حق بولنے پر سزا دیتے ہیں. حق بولنے پہ سزا دیتے ہیں. اگر معاشرے میں پھیل جائے تو لوگ بات کریں گے، پھر کیا؟ پھر نہیں کریں گے. یہ جو ظالم ہوگا یہ لوگوں کے خوف سے فائدہ اٹھائے گا، اپنے ظلم کو اور پھیلائے گا. اب اس موقع پہ کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کچھ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جن کے اندر خوف نہ ہو، بے خوف ہوں. وہ آئیں اور ظالم کے ظلم سے ٹکرا جائیں اور کہیں کہ نہیں، ہم تم کو برداشت نہیں کریں گے، ہم حق کا ساتھ دیں گے. لیکن اگر معاشرے میں خوف پھیل جائے تو پھر کوئی حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتا، ظلم اور بڑھنے لگتا ہے. شیطان کو خوف بہت پسند ہے. ایک اور چیز ہے، شہداء اللہ کی طرف بڑھ رہے تھے، عبید اللہ ابن زیاد نے خزانوں کے منہ کھول دیے. اسے خرید لو، اسے کر دو، بس یہ کام تھا. اسے مار دو، اسے خرید لو. ایک لالچ اور ایک خوف. اس کو پیسے کی لالچ ہے، اس کے سامنے پیسے. سرداری، اس کو سرداری دے دو. یہ پیسے اور سرداری سے نہیں کر دو، اس کو معاملہ ختم. لالچ اور خوف انسان کے پہنچنے میں، یہ دو ایسی ہیں، یہ انسان کی پاؤں میں زنجیریں ہیں، لالچ اور خوف. جب میں آپ کا وقت دیتا ہوں، لالچ اور خوف کراتے کیا؟ اگر ہمیں ایسا پتہ ہے نا، لالچ اور خوف گل جائے، لالچ اور خوف نہیں گئی، پھر زندگی آسان ہے. کیوں؟ شیطان بڑے حربے ان سے کرانے کا اور خوف کرنے کا چھوٹا چھوٹا طریقہ نسخہ کی کوشش کرتا ہوں. اور اس کے بعد بڑا معاملہ یہ سب بچوں کے اندر ہوتے ہیں اندھیرے. تو آپ جی اس لیے نہیں کہہ رہے کہ بڑے بھی اندھیروں سے ڈرتے ہیں. بچے تو بچے ہیں بھی ڈرتے ہیں. کیسے کریں؟ آج کیسے کریں؟ اگر کسی کو خوف کیسے کریں؟ مجھے اس کا علاج اس طرح سے کہتے ہیں، کسی کو ہوتا ہے نا، کسی چیز سے ہوتا ہے، کسی کو اور چیز سے ہوتا ہے. جس چیز کا خوف تھوڑا سا اس مبتلا کر، تھوڑا اس میں ڈال. وہ شادی کی حکایت، آپ کشتی لوگ جا رہے ہیں، ایک آدمی تھا کہ پانی سے گا، بھائی ہم کشتی میں پانی میں تھوڑے چل رہی ہے، اگر الٹ کیا ہوگا؟ الٹ گئی تو
چلانا شروع کیا، میں عقل مند باقی لوگوں سے کرنا ہے، سفر لمبا چلا کی سب جانا صاحب، انہوں نے کہا کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ آیا اٹھا کے پانی میں ڈال دیا، پانی میں کھانے لگا، وہ مر گیا، میں مر گیا، پھر بار وہاں پہ نیچے اس کو نکال کے بٹھایا، سکون بیٹھ گیا، سکون بیٹھ گیا، لوگوں نے پوچھا کارنامہ تھا کہ پانی کا تو میں نے پانی میں ڈال دیا، کو پتہ چلا کتنی اچھی ہے وہاں کچھ ہے، تو مثلا ایسے ہی کہہ رہا ہوں، کوئی بچہ بڑا ہے کہتا ہے مجھے ڈر ہے، اس سے کون سی مردے کو ہاتھ لگا، کیوں تو نے بھی ہونا ہے، مثلا مجھے سے ڈر ہے، کہوں گا قبر میں شرکت کرو، ہم نے متعلق پہ ثواب، مردے کو غسل، تشییع جنازہ کرنا، جنازے کو دفنانا، سب پہ خود نے ثواب رکھا، کیوں ثواب رکھیں سے بیجو کہیں، ایسا نہ ہو اللہ وجہ میں ڈر کر دو، تو خوف جس چیز کا ہے اس تھوڑا سا اطلاع ہو جائے، ٹھیک ہے جائے گا، تو بات ہوتا ہے ان کو اس اندازہ ہو جائے میں کس چیز ہے، چیز میں اپنے آپ بہت ڈال دیں تاکہ ہمارا خوف دور ہو جائے۔ اچھا لالچ کے لیے کیا کریں؟ جس چیز کی لالچ ہے وہ چیز تھوڑا دور کرنے کی کوشش کرو، تھوڑا دور کرنے کی کوشش کرو، وہ مشہور و معروف ایک واقعہ ہے، میں بہت زیادہ دہراتا ہوں، بڑا مزہ آتا ہے مجھے اس کو دہرانے میں۔ ایک عالم کراچی میں تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا کہ میں لالچی علاج کریں، میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ نہیں ہے تو علاج ہو جائے گا، اس نے کہا کیسے؟ کہنے لگے پرس نکالو، اس نے پرس نکالا تو اس میں نوٹ رکھے تھے، کہنے لگے دیکھو اس میں نئے بھی ہیں پرانے بھی ہیں، پہلے زمانے میں نوٹ ہوتے تھے، اب تو آج کل کم ہو گیا معاملہ، تو انہوں نے کہا اس میں نئے بھی پرانے بھی ہیں، اس سے تم ایک کام کرنا، آئندہ سے جب بھی کسی کو پیسے دینے لگو پہلے نیا نوٹ دینا، پہلے نیا نوٹ دینا۔ تو دوسروں نے پوچھا کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں اس سے علاج ہو جائے گا؟ کہنے لگے دیکھو کنجوس ہمیشہ سڑا ہوا نوٹ پہلے دیتا ہے، یہ نیا نوٹ پہلے دے گا نا تو اس کے دل سے پیسے کی محبت تھوڑی سی کم ہوگی۔ جس چیز کی لالچ ستا رہی ہے نا وہ تھوڑا سا اپنے سے دور کرو، پیسے کی لالچ تنگ کرتی ہے، صدقہ دینا شروع کرو، صدقہ دو گے پیسے کی لالچ کم ہو جائے گی، اللہ نے اسی لیے تو زکوٰۃ رکھی تھی، اسی لیے خمس رکھا، اسی لیے صدقہ رکھا۔ اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہ نہیں مجھے پیسے کی لالچ نہیں ہے، مجھے چیزوں کی لالچ ہے، تو پھر ایک اور کام کہوں گا، جو چیز سب سے اچھی لگ رہی ہے نا اس میں سے ایک دو کسی اور کو گفٹ کر دو، لالچ تھوڑی سی کم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ گھر میں کوئی چیز لے کر آئے اور آپ کو یہ چیز بہت پسند لگ رہی ہے، بہت زیادہ پسند ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی لالچ بھی ہے، احتیاط کرو اسے کسی اور کو دے دو، کسی اور کو دے دو، کیوں؟ پتہ نہیں اسی کی لالچ کہیں موت کے وقت مصیبت نہ بن جائے، اسی کی لالچ مصیبت نہ بن جائے، تو جس چیز کی لالچ ہے اس سے تھوڑا سا ٹکرانے کی کوشش کریں تو آپ کی اور میری زندگی آسان ہوتی ہے۔ اب یہ جو خوف اور لالچ ہے اس کا ایک علاج تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اب ایک بنیادی علاج، اس کا بنیادی ترین علاج کیا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ۔ خوف اور لالچ کی جو بھی بنیاد ہے وہ دنیا سے تعلق ہے، دنیا سے تعلق ہے، جو انسان اس دنیا کو نہیں سمجھ پائے گا وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے خوف اور لالچ میں مبتلا ہو جائے، سمجھ میں دنیا رہنے کی ہے، اگر یہاں نہیں رہنا ہے اور جانے جتنی لالچ ہے، جتنا بھی بڑا سمجھ بڑا نہ دیکھنا شروع ہو جائے گی،
محترم کچھ فکس ہوتی ہیں لالچ خوف کے اوپر اس کو، لیکن سب سے بڑا ہر بھائی حقیقت کو سمجھو، حقیقت سمجھو، اپنے عمل سے غور کرو، کسی سے اگر یہ رہنے کی اس کے اپنی تو جب سے سوچنا کو سمجھ میں سے کوئی فائدہ نہیں ہو کرنا انسان کو دائرے میں اتنا تھوڑا سا افراد کے بارے میں افراد لالچ اور ہدف سے سوسائٹیز بھی ایسے ہی پورے کوئی شخص اطلاع کر دیتا ہے، پورے معاشرے کو کوئی چیز کر دیتی ہے۔ جب انسان کو لالچ اور خوف آتی ہے، اگر آئے وہ درس کر رہا ہوں بس جانور میں محمد کرتے ہیں تو دیکھیے گا پر تم کو عبادت کر سکو، بی بی جا سکتے تھے وہاں پہ اس زمانے تھیں تو عمل گھوبا تو ایک آدمی مسجد کے اندر بیٹھ کر اس نے بندگی کرنا شروع کی، اللہ کی بندگی کرتا رہا، شروع میں اس کو بڑا مزہ آیا، پھر تھوڑی اس کے تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ پیچھے بیٹھا ہے، اب وسوسہ کہنے لگا شاید بڑا متقی پرہیز، پھر اس کے دل میں آیا کہ شاید وہ جو شہر کا حاکم ہے وہی آ کے بیٹھ گیا، شاید بادشاہ آ گیا ہو بیٹھ گیا ہو۔ اب اس کے ذہن میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں تو اچانک اس لالچ میں کہ پیچھے کوئی بڑا آدمی آ اب سوچنے لگا اتنا عبادت گزار ہوں تو مجھے پتہ نہیں کل انعام دے دے گا، میرا مقام بڑھ جائے گا، اب اسی بات کو سوچنا شروع کر دیا اور عبادت میں اور ظاہری طور پر خضوع اور خشوع بڑھانا شروع کر دیا۔ اب ذرا چلانے بھی لگا، پہلے خاموشی سے عبادتیں کر رہا تھا، اب تھوڑا دیکھیں کہ میں کتنی اچھی عبادتیں کر رہا ہوں۔ 2-3 گھنٹے تک یہ چلتا رہا، اس نے دیکھا خسر پھسر ہو تو رہی ہے لیکن ابھی تک وہ بندہ مجھے انعام دینے آیا نہیں ہے، تو کہنے لگا مڑ کے دیکھوں کیا معاملہ ہے، کہیں سو تو نہیں کیا میں بلا وجہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں۔ پیچھے دیکھا ایک کتا دم ہلا رہا تھا، کتا دم ہلا رہا تھا، تو کہنے لگا بدبخت انسان، اتنی دیر تک کتے کی ہلتی ہوئی دم کے لیے عبادت کرتا رہا۔ یہ خوش نصیب ہے، اسے کتے کی ہلتی ہوئی دم نظر آ گئی، بہت ساروں بیچاروں کو نظر بھی نہیں آتی۔ ہمیں سوچنا پڑے گا ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، کس طرف جائیں گے۔ اچھا جیسے ہم ایسے انسان بنانا شروع کریں یا ایسا انسان بننا شروع کریں جسے کوئی لالچ نہیں ہے، جسے کوئی خوف نہیں ہے، خود بخود لوگ بڑے لوگ بننا شروع ہو جاتے ہیں، معاشرہ ترقی پانے لگتا ہے، ان کے خلاف آواز اٹھانے لگتے ہیں۔ جیسے ہی آپ ایسے انسانوں کو بنتا دیکھیں گے اور آپ اور میں ایسے بننا شروع ہوں گے، خود بخود ہم لوگ بڑے انسان بننے لگتے ہیں۔ بھئی آپ خود دیکھیے مثلا کربلا کا واقعہ، الحمدللہ رب العالمین، انسانوں کی ساری عظمتیں کربلا کے اندر آتی ہیں۔ آپ جب حر کے کردار کو دیکھتے ہیں، بڑا انسان نظر آتا ہے نہیں نظر آتا، عظمت کا کردار نظر آتا ہے، نہ لالچ ہے نہ خوف ہے، صرف ایک اولویت ہے، وہ کیا ہے؟
حق کا ساتھ دینا ہے بس. کتنی ڈگنیٹی ہے، کتنا وقار ہے، کتنی عظمت ہے. چھوٹی ان کو وہاں سے پیار کی عظمت بغیر ناؤز پھر کہاں کی. میں آپ ہمارے اندر عظمت ہماری مجھے بھی پسند نہ بنے اس راستے پہ. کربلا نے ہمیں سکھایا جائے وہ یہ نہیں سکھایا جائے کہ 1400 سال پہلے کچھ انسان تھے جو حر تھے، معاملہ ختم. نہیں، یہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ وہ 1400 سال پہلے کا حر تھا، تم حر بنو، تم بھی حر بن. محترم، یہ جو عزاداری سید الشہداء ہے، یہ خود بخود انسان کو انسان بنانے کا کارخانہ ہے. انسان بنانے کا کارخانہ ہے. کبھی آپ کے سامنے ہدف واضح ہے، ہدف کی رکاوٹ واضح ہے، خود بخود آپ کا کام یہ ہے اپنے آپ کو ترقی دو. اب آپ ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ عملی دنیا میں رہیں. ایسا نہ ہو بہت سارے نظریات کے اوپر بات ہو جائے، لوگ عمل میں پیچھے رہ جائیں. اگر آپ عملی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ چند چیزیں ریکمنڈ کرنے کی کوشش کروں گا، اگرچہ میری پوسٹ ایسی نہیں ہے کہ میں ریکمنڈ کر سکوں، لیکن کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. اور امید ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں چھوٹا منہ بڑی بات، آپ برا نہیں مانیے گا میری اس بات کا. گھر جا کر یہ سوچنے کی کوشش کریں میرے اندر کس کس کی ہے، عورت کی ہے، کس چیز. شروع میں اس کو ڈھونڈنا، قرید لینا بہت سخت ہے کہ میرے اندر مصیبت کیا ہے. اس کے لیے بھی علماء پتہ نہیں کتنی جد و جہد کرتے تھے، خدا کے سامنے گڑ گڑاتے تھے. جس طرح ہم لوگ پتہ نہیں بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے گڑ گڑاتے پھرتے ہیں، میرے بچے کو جاب لگ جائے، میرا فلاں ہو جائے، میرا فلاں. وہ لوگ اس بات کے لیے گڑ گڑاتے تھے کہ خدایا مجھے یہ پتہ چل جائے میرے اندر بیماری کیا ہے، میرے اندر مصیبت کیا ہے. تو مثلا زیارت عاشورہ 40 دن پڑھ رہے ہیں اس بات کے لیے کہ خدا مجھے یہ پتہ چل جائے میری نفس کے اندر بیماریاں کیا کیا ہیں. تو آپ یہ کر سکتے ہیں، کہیں پہ تشریف فرما ہو جائیے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے نفس کا جائزہ لیجئے، دیکھیے اس میں لالچیں کون کون سی ہیں. تھوڑی دیر کے لیے کہیں بیٹھ جائیں، اپنے آپ سے یہ پوچھنا شروع کریں کہ خوف کس کس چیز کا ہے، کس چیز سے ڈر لگتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے، خوف بعض اوقات بڑی عجیب چیز کا ہو سکتا ہے. خوف بعض اوقات موت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات خوف اس بات کا ہوتا ہے میری بے عزتی نہ ہو جائے. انسان کو ایک ظاہری عزت عزیز ہونے لگتی ہے تو کہتا ہے میری بے عزتی نہ ہو جائے. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا انسان بے عزتی پسند کر لے، نہیں، یہ بے عزتی پسند نہیں کرے، لیکن حق کی خاطر اگر بے عزتی اٹھانی پڑے اٹھا لو. جس حق نے پوری زندگی عزت دی ہے، 2 دن امتحان کے لیے بے عزتی مانگ لے، پھر بے عزتی بھی اٹھاؤ ظاہری طور پر، ورنہ عزت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، کوئی کسی سے عزت نہیں لے سکتا. عزت ذلت دینے والا خدا ہے. لیکن کبھی کبھی ظاہری طور پر دنیا کے ہاتھوں بے عزتی اٹھانی پڑ جاتی ہے حق کی خاطر. اٹھا لو، کیا مشکل ہے؟ کہنا آسان ہے نا، کہنا کتنا آسان ہے. لیکن ابھی اگر مجھے پتا چلے، مثلا آپ یہاں پہ تشریف فرمائے نا، ابھی آپ احترام دکھا رہے ہیں، کل مجھے پتا چلے کہ بھائی آپ نے جا کے G9 میں ایک ایسی بات کہنی ہے جس کو سن کر لوگوں نے آپ کو گالیاں دینی ہیں، لیکن حق کی خاطر کہنا ضروری ہے. کہوں گا یا نہیں کہوں گا؟ نہیں معلوم. ممکن ہے میں اس سے ڈر جاؤں کہ لوگ ٹھیک ٹھاک احترام کر رہے ہیں، یہ احترام ہاتھ سے نکل جائے گا. اب یہ احترام کیا ہے؟ یہ احترام بت ہے، یہ ایک بت ہے. آپ کو اور مجھے ایسے اپنے اندر ٹٹولنا پڑے گا. میری لالچیں کون سی ہیں جو خدا نہ کرے میرے اور حق کے درمیان رکاوٹ بن سکتی ہیں؟ میرے خوف کون کون سے ہیں جو میرے اور حق کے درمیان رکاوٹ بن سکتے ہیں؟ تھوڑا سا اگر آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، اس سے لڑنا شروع کر دیں.
اس سے لڑنا شروع کر دیں. مثال کے طور پر اب کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھائی چلو یہ بے عزتی کے معاملے میں کیسے ہوگا، کہ مجھے بے عزتی کا خوف آتا ہے تو میں کیا کروں؟ کیا کسی سے کہوں مجھے بے عزت کرے؟ نہیں، یہ نہیں کرے. جس جگہ کے اوپر کسی کو عزت دینی ہو وہاں آپ چھوٹے بن کے اس کو عزت دے دو. دیکھو آپ کو برا تو نہیں لگ رہا؟ برا تو نہیں لگ رہا؟ مثال کے طور پر ایسے ہی میں عرض کر رہا ہوں، اپنے اوپر رکھ کے کر دوں تاکہ آپ کو برا نہ لگے. مثلا فرض کریں میں کہیں پہ گیا، وہاں پہ میرا ایک طالب علم بھی آیا ہوا ہے. اب مثلا میں چونکہ اس کا پڑھانے والا ہوں تو مجھے عزت ملنی چاہیے، وہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ وہ طالب علم میرے سامنے عزت کرے. میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں اس کو عزت دلواؤں، اپنے آپ کو دکھاؤں کہ نہیں میں اس سے چھوٹا ہوں. اتنی ہے طاقت. کر کے دیکھو، کر کے دیکھو، پتہ چل جائے گا. اور جو دنیا ہے وہ اتنی بدبخت نظام بناتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر انسان دوسرے کو عزت دینے سے ڈرنے لگتا ہے، عزت دینے میں کنجوسی کرنے لگتا ہے. تو اعزان محترم اس طرح اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے بعض اوقات حق کو سمجھنے کی خاطر، کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ میرے اور حق کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ بن جائے. تو میں نے آپ کا بڑا وقت لیا، لیکن اس معاملے کو اچھی طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا کہ آپ لالچ صرف اس کو نہیں سمجھیے گا کہ ایک آدمی عبید اللہ ابن زیاد آئے گا، وہ آپ کو اور مجھے کہے گا دیکھو اتنے سکے لے لو، حسین کا ساتھ چھوڑ دو. یہ حق اور باطل کی جنگ اتنی واضح کم ہوتی ہے، زیادہ تر اتنی واضح نہیں ہوتی، یہ بہت چھپ کے ہو رہی ہوتی ہے. یا مثال کے طور پر خوف کے لیے کوئی ایسا ہوگا کہ میں کہیں پہ جاؤں گا، دشمن کا لشکر ہوگا، وہ میری گردن پہ چھری رکھے گا اور کہے گا نعوذ باللہ باطل کو. اتنا واضح نہیں ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے خوف ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی لالچیں ہوتی ہیں جو ہمیں حق سے روکنے کی کوشش کرتی ہیں. آپ کو اور مجھے اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے. اور میں نے آپ کی خدمت پہ طریقہ عرض کر دیا. کسی چیز کی لالچ آ رہی ہے اس کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کریں، تھوڑا تھوڑا سا دور کر لیں. پیسے کی لالچ ہے، تھوڑا پیسے کو اپنے آپ سے دور کرو، دے کے ختم کرو معاملے کو. کسی چیز کا خوف آ رہا ہے، تھوڑا اپنے آپ کو مطلع کر دو تاکہ دیکھو کہیں وہ خوف مصیبت تو نہیں بننے والی. مثال کے طور پر بڑی پریکٹیکل بات عرض کروں، انسان بعض اوقات ہم شیعہ ہیں الحمدللہ رب العالمین، شیعہ ہونے کے ناطے ہمیں کبھی قوم کی تعداد کو دکھوانا ہوتا ہے دشمن کے سامنے، ہماری تعداد ہے. مثلا ایسے ہی میں عرض کر رہا ہوں، کہیں پہ ایک مثال کے طور پر کوئی جگہ تھی جہاں پہ مجلس تھی، 4 دشمنوں نے کہا نہیں ہونے دیں گے. بعض اوقات دکھانا پڑتا ہے، نہیں ہماری بھی تعداد ہے، ہم جائیں گے، پھر جان کو خطرے میں ڈالیں گے. اچھا انسان کبھی کے اوپر میں تو جاؤں گا اور نہ جائے. اچھا اولاد اتنی قیمتی، وہ کیوں نہ جائے؟ لاؤ میدان میں. آپ سمجھ رہے ہیں مشکل کیا ہے؟ ہم سے اب یہ ہوتا تھا جگہ سنا مجھ سے کہنا کہ یہاں پہ جا رہے، کیوں؟ خود بھی اس کو بھی لے کے جاؤ. اولاد محبت اتنی صحیح ہے، ایک حد صحیح ہے، اس کے بعد صحیح نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ یہ محبتیں اچھی ہیں، اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ حق کے سامنے رکاوٹ بن جائے، اتنی نہیں ہونی چاہیے. ان سب کو حق کی خاطر ہم نے قبول کی. مثلا اگر میں اپنے ساتھ رکھے ہوں یا خدا نے جو اولاد دیے کس کے لیے دیے؟ اس سے دیے کہ یہ حق کے کام آئیں گے، یہ حق کے کام آنا چاہیے. اگر ہم ایسے نہیں ہوئے تو پھر ہم کربلا کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے رہیں. اچھا میں کیوں اتنا اصرار کر رہا ہوں؟ بھی اس لیے اصرار کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ شاید ہماری زندگیوں میں تشریف لے آئیں. اچھا جب وہ تشریف لائیں گے اور امتحان ہوگا تو امتحان خدا لے رہا ہوگا، اور جب خدا امتحان لے گا میں نے بتایا کسی کی ڈیفیشنسی چھپ نہیں پائے گی. پھر 20% بھی کمی ہوئی سامنے آ جائے گی، سامنے آ جائے گی. لہذا پہلے ہی سے تیار ہو جائیں. اور شاید میں جو کہہ رہا ہوں پہلے ہی سے، یہ بہت دیر سے کہہ رہا ہوں، کیا پتہ سلسلہ شروع ہو چکا ہو، کیا پتہ یہ جو سارے حادثے پیش آ رہے ہیں شام کے اندر ادھر ادھر، یہ ساری چیزیں معاملہ شروع ہو چکا ہو. اب تو ظاہر ہونے کی دیر ہو، ہمیں کیا پتہ،
ہمیں اس طرح سوچنا چاہیے، ہمیں اس طرح اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. تو جتنی بھی جڑیں ہیں جو ہمیں باطل کی طرف لے جا سکتی ہیں ہمیں انہیں کاٹ دینا چاہیے. اپنے آپ کو آزاد انسان بنائیں. اور الحمدللہ رب العالمین آزاد انسان کے اندر اطمینان ہے، آزاد انسان کے اندر عظمت ہے. آپ اپنے آپ کو خوف اور لالچ سے نکال دیں، اور میں نہیں کہہ رہا کہ زندگی کے تقاضوں سے نکال دیں. میں بار بار اس کو تشریح کرتا ہوں چونکہ بعض اوقات دوست احباب ہم پہ ایک کبھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو کہا اس سے کوئی یہ سمجھے گا کہ اب وہ زاہد بن جائے، جنگلوں میں چلا جائے. نہیں، یہ نہیں کہہ رہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے جاب نہ کریں، ہم نہیں کہہ رہے پڑھیں نہیں آپ، ہم نہیں کہہ رہے بزنس نہیں کریں. نہیں، یہ سب کریں، لالچ نہ کریں، خوف زدہ نہ ہو، اس سے نہ مریں. آزاد انسان بن کے دیکھو. آزاد انسان وہ کھڑا ہو جاتا ہے. کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ حضرت ابو ذر کی طرح، حضرت ابو ذر کی طرح، حضرت سلمان فارسی کی طرح ہر چیز دینے کو تیار. اور مثلا آزاد انسان کی جو سمبولک ٹرم ہمارے پاس موجود ہے، میثم تمار کی طرح. اللہ کا کرم ہے، اس نے ہمیں تاریخ کے ایسے کردار دے دیے ہیں، ایک کردار کو پکڑ کے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دینا تو ہم عظمت پہ پہنچ جائیں گے. ایک ایک کردار ایسا ہے عظمت کے اوپر پہنچانے والا. الحمدللہ رب العالمین آپ کے اور ہمارے پاس کربلا موجود ہے، کربلا موجود ہے. اور اس کربلا میں جو کچھ ہے وہ عظمت ہی عظمت ہے، عظمت ہی عظمت ہے. ابھی بات ہوئی اور میں دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھئی کبھی اپنی اولاد کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے. ہم لوگ بولنے والے ہیں نا، جو ہم لوگ کبھی اخلاق کے اوپر بولتے ہیں، کبھی کسی انسانی کردار کے اوپر بولتے ہیں. اچھا آخر میں ہمیں مصائب پڑھنے ہوتے ہیں، آخر میں مصائب پڑھنے ہوتے ہیں. میں نے ایک بات دیکھی ہے، کسی بھی انسانی عظمت کے اوپر بات کرنی ہو، کربلا سے رابطہ جوڑنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں. آپ نے بات اس پہ کرنی ہے نا، بے خوف انسان کہاں ملے گا؟ کربلا. ایسے انسان کے بارے میں بات کرنی ہے جس میں کوئی لالچ نہیں ہے، کہاں ملیں گے؟ کربلا. آپ نے بات کرنی ہے ایسے انسان کے بارے میں جو اولاد کو قربان کرے، کربلا. کربلا میں امام حسین نے جسم قربان نہیں کیے، صرف جسم قربان نہیں کیے. کربلا میں امام حسین نے جگر کے ٹکڑے قربان کیے، جگر کے ٹکڑے قربان کیے. عزیزوں میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں، مثلا ہماری بھی اولاد ہے، ہمارے بھی بچے ہیں، ہم بھی باپ ہونے کے ناطے اپنی اولاد کو چاہتے ہوں گے. آپ سب بھی ایسے ہیں الحمدللہ. لیکن میں اپنے آپ کو سوچتا ہوں کہ ہم لوگ کچھ بھی ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہم لوگ ناقص انسان ہیں، ہماری محبتیں بھی ناقص ہیں. سید الشہداء چونکہ انسان کامل ہے، اس کی محبتیں بھی کامل ہیں. تو ہم جو اپنے بچے کو چاہتے ہوں گے وہ اگر 10% ہوگا، تو حسین جو اپنے بچوں کو چاہتے ہوں گے وہ 100% ہوگا. اس کے بعد امام حسین قربان کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اگر میں ناقص محبت کے ساتھ اپنے جوان کو قربان کروں، اس میں اتنی بڑی عظمت نہیں ہے، اس میں کوئی عظمت نہیں ہے، اتنی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. سید الشہداء علی اکبر سے کہیں بیٹا اب تم جاؤ، بہت بڑی بات ہے. ہمارا بچہ ہماری طرح ناقص ہوگا، سید الشہداء کا بیٹا سید الشہداء کی طرح کامل ہوگا. اور اکبر کے اندر، حضرت اکبر کے اندر تو ایک اور خاصیت ہے، شبیہ رسول ہے، شبیہ رسول ہے. یہ جو حضرت اکبر کا علیہ السلام کا شبیہ رسول ہونا تھا، اتنا شدید تھا کہ جو لوگ رسول کی وفات کے بعد پوچھتے تھے اللہ کے رسول تھے تو وہ ان کو کہتے تھے نہیں دیکھا نا، لیکن کوئی بات، علی اکبر کو دیکھو، علی اکبر کو دیکھو گے جیسے رسول اللہ صورت اور سید قول
مصائب چند مصائب کی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ جو حضرت علی اکبر شبیہ رسول تھے، اس کی وجہ سے جب وہ میدان جنگ میں اترے تو جن لوگوں نے رسول کو دیکھا تھا وہ پیچھے ہٹ گئے، کہنے کہ ہم شبیہ رسول پہ شمشیر نہیں چلا سکتے. یہ رسول لیکن کہ صلی اللہ سے رسول اللہ نہیں کہا کہ تجھ ہونے سے وہ جملہ اکبر کو کیا بات ہے، نفس امی نے کہا ایک موقع دیر لیا مایا اربا کر کے نا دل پڑ پڑے یہ سوچ اس طرح سے اب آپ بھی ٹکڑے ہوا ہے کبو کرتے ہیں میں بیٹھ دو تمہارا دے رہا ممکن درس کروں ہیں علی اکبر کی طرف خدا شاہد ہے، یہ روایتیں کس حد تک آ رہی ہیں شہداء ان سب عرض کروں مثلا 90% نے کیا شیخ عباس قمی اس روایت کو بیان کرتے ہیں، جب حضرت علی اکبر کے لاشے پر پہنچے، حضرت علی اکبر کا لاشا دیکھا، سید الشہداء نے جملہ کہا. عزیز آپ امام حسین کے چاہنے والے نا، ذرا اس جملے کے پیچھے حسین بیٹا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَ خِلَافَةٍ، اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں بچا. میں اس کا گیا اب تیرے باپ کا سب کچھ کر کے میں اتنے لمبے مذاہب نہیں پڑھا کرتا ہوں، شاید میں صرف ہمت کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو ایک پرسہ دے دیں. بی بی زینب دروازے کے خیمے تک آئیں، علی اکبر کا لاشا سامنے پڑا ہوا ہے، اتنی ہونے کی بی بی زینب سلام اللہ علیہا امام حسین کی طرف کہا، دیکھ کر کہا بھائیا میں آؤں لاشا اٹھانے کے لیے، میں آؤں لاشا اٹھانے. سلام ہوئی کے اوپر جس مقام پر مرد کچھ نہ کر سکتے تھے یہ بھی تشریف لاتی تھی. علامہ ذیشان در جوادی صاحب اس موقع کے اوپر ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اعلی اللہ مقامہ الشریف،
فرماتے تھے بی بی زینب تشریف لائیں اور شاعر یہ کہتا ہے لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا. جوان بیٹا برابر کا ہو جاتا ہے لابر کا بھیا سے نہ، میں پالنے والی ہوں گود میں اٹھا. اللہ علی القوم الظالمین علم اللہ پروردگار خون اکبر کا